السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام لوگ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے آج کے سبق کو آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ پچھلے سبق میں ہم نے حروف مدہ کے بارے میں پڑھا تھا اور کھڑی حرکات کے بارے میں۔ مدہ وہ حروف جن کو ہم لمبا کر کے پڑھتے ہیں، کھینچ کے پڑھتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، اور یہ کھڑی حرکات کے مترادف ہیں۔ آج ہم کچھ اسی سے ملتی جلتی چیز پڑھنے جا رہے ہیں، حروف لین۔ اس کو حروف لین نہیں، حروف لین ہی بولنا ہے۔ جیسے ہم نے بولا تھا کہ مدہ کا مطلب ہوتا ہے لمبا کر کے پڑھنا، کھینچ کے پڑھنا۔ اب آپ لوگ انگلش میں ایک ورڈ سنتے ہوں گے لینینسی کا، جس کا مطلب ہوتا ہے نرمی۔ تو لین نرمی سے ہے، ان کو ہم نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کو لمبا نہیں کیا جاتا، ان کو صرف نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اور کوئی بھی رول یاد رکھنے کی کون سی ایک ہم نے وہ ٹپ پڑھی تھی کہ اس کی آوازیں یاد رکھ لی جائیں۔ تو اب آپ نے سب سے پہلے اس کی آواز یاد رکھنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے حروف جو قاعدہ ہے اس پہ ہم ایک تختی میں پڑھتے ہیں یہ والی آوازیں، باؤ تاؤ یا باؤ بائی، تاؤ تائی، تا واؤ زبر تاؤ، تا یا زبر تائی، حا واؤ زبر حاؤ، حا یا زبر حی۔ تو یہ کس کی آوازیں ہیں؟ لین کی۔ اس میں دیکھیں ہم لمبا تو نہیں کر رہے، باؤ بائی تاؤ، ایسا تو نہیں، تاؤ تائی، اتنا تو اس کو صرف نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اب ہم ان کا رول پڑھنے جا رہے ہیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں حروف لین۔ تو حروف مدہ 3 تھے، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ الف واو ساکن اور یا ساکن، لیکن حروف لین صرف 2 ہیں، واو ساکن اور یا ساکن۔ دونوں کے اوپر کیا ہونی چاہیے؟ جزم۔ تو اب یہ لین کب ہوتے ہیں؟ جب واو ساکن سے پہلے بھی اور یا ساکن سے پہلے، دونوں سے پہلے کیا آ جائے؟ زبر۔ اچھا، دوسری چیز ہم نے حروف مدہ میں پڑھا تھا کہ ان سے پہلے موافق حرکات آتی ہیں، یعنی وہ سوٹیبل کنڈیشن ہوتی ہے۔ الف سے پہلے زبر کا آنا، واو سے پہلے پیش کا آنا اور یا سے پہلے زیر کا آنا۔ لیکن حروف لین میں غیر موافق حرکات آتی ہیں، یعنی یہاں پر سوٹیبل کنڈیشن نہیں ہے۔ واو کے لیے ہونٹوں کو گول کیا جاتا ہے، جبکہ زبر کے لیے منہ کو اوپر کی جانب کھولا جاتا ہے۔ یا کے لیے ہونٹوں کو نیچے کی جانب کھینچا جاتا ہے، جبکہ زبر کے لیے منہ کو اوپر کی جانب کھولا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں واو ساکن سے پہلے بھی زبر آئے گی اور یا ساکن سے پہلے بھی زبر آئے گی۔ کس طرح سے؟ با واو زبر باؤ، با زبر یا بائی، ٹھیک ہے؟ تو ان کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ بس اس میں اور حروف مدہ میں آپ نے فرق کرنا ہے۔ جیسے ایک ایگزامپل ہے ایمانوہم، اب یہ جو ای کی آواز ہے نا، یا ساکن سے پہلے حمزہ کے نیچے زیر آئی ہے، ای، ٹھیک ہے؟ تو یہ کس کی آواز ہے؟ یا مدہ کی۔ ای والی آواز یا مدہ کے، بی تی سی جی حی۔ اور یا لین کی کون سی آوازیں؟ جیسے ایمانوہم، ای والی کس کی آواز ہے؟ یا لین کی۔ ای، یا ساکن سے پہلے حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ زبر۔ اسی طرح سے سورۃ القریش میں آپ کو بہت زیادہ ایگزامپلز ملتی ہیں اس کی۔ جیسے آپ لوگ دیکھیں لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، اب یہاں پہ لی ای، یہ جو آواز آئی ہے یہ کس کی ہے؟ یا مدہ کی۔ اس کو ہم نے لمبا کر کے پڑھا ہے نا، کیوں؟ کیونکہ یا ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے۔ اگر تو صرف حمزہ زیر ای ہوتا تو ہم اس کو لمبا نہیں کرتے، لیکن یہاں پہ یا ساکن سے پہلے زیر آئی ہے تو ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے، لی ای۔ اب لام کے اوپر کھڑی زبر ہے اور کس کے مترادف ہے؟ الف مدہ کے، تو اس کو بھی لمبا کریں گے۔ اب قریش، روئی، یہ والی جو آواز ہے روئی، یا ساکن سے پہلے رو کے اوپر زبر ہے، تو یہاں پہ کیا ہے؟ یا لین۔
تو اس کو ہم نے کس طرح سے پڑھا؟ نرمی کے ساتھ، روئی والی آواز، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو اگلی آیت ہے، ایلافہم، حمزہ کے نیچے کھڑی زیر ہے، اور کھڑی زیر کس کے مترادف ہے؟ ای والی آواز یا مدہ کے۔ اب لا، یہ کس کے مترادف ہے؟ الف مدہ کے، جیسے با، با الف زبر با، ٹھیک ہے۔ رحلۃ الشتاء والصیف، اب صوئی، یہ والی آواز صوت زبر یا، صوئی روئی سے ملتی جلتی ہے، وہاں پر بھی یا لین تھا، یہاں پر بھی یا لین۔ اب فَلْيَعْبُدُوا، اب یہ جو دو والی آواز ہے، یہ با واو پیش بو سے ملتی جلتی ہے، تو یہاں پہ کیا ہے؟ واو مدہ، واو کا ہم لمبا کر کے پڑھ رہے ہیں۔ واو ساکن ہے، واو ساکن سے پیچھے دال کے اوپر پیش ہے۔ اب رب هذا ہا، یہ کس کی آواز ہے؟ ہا کھڑی زبر ہا الف مدہ کی۔ ذل بیت، اب بئی روئی یہ آوازیں ملتی جلتی ہیں، تو یہاں پہ یا لین ہو رہا ہے۔ الذی، اب دی والی آواز یا مدہ کی ہے۔ اطعمہم من جوع، عین اس سے پیچھے جو، یہ واو مدہ کی آواز ہے۔ جوع وآمنہم من خوف، اب جو حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے وہ الف مدہ کی آواز ہے، اور خوف میں خو، یہ آواز کس کی ہے؟ خو تو بو واو لین کی۔ تو یہاں سے آپ کو ساری مثالیں بھی سمجھ آ گئی ہیں۔ تو اس میں صرف آپ نے اتنی باتیں یاد رکھنی ہیں مدہ اور لین میں، کہ حروف مدہ 3 ہیں جبکہ حروف لین 2 ہیں۔ حروف مدہ کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے تقریباً 1 الف کے برابر، جبکہ حروف لین کو نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ حروف مدہ سے پہلے موافق حرکات آتی ہیں، جبکہ حروف لین سے پہلے غیر موافق حرکات آتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے قرآن سے اس کی مثالیں ڈھونڈ کر لکھنی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے لا ریب، اب لا میں الف سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہو رہا ہے روئی، یا ساکن سے پہلے رو کے اوپر زبر ہے تو یا لین۔ فیہ، جو فی کی آواز ہے وہ یا مدہ کی، تو اس طرح سے آپ نے مثالیں ڈھونڈ کر لکھنی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیر۔